چیز باقی نہیں رہے گی، صرف نفسانی خواہشات رہیں، جس کے اندر امت کے کئی گروہ برباد ہو گئے، چاہے وہ خوارج ہو، چاہے وہ معتزلہ ہو، چاہے وہ جہمیہ ہو، چاہے معطلہ ہو، چاہے اشعریہ ہو، چاہے ماتریدیہ ہو، جتنے فرقے بنے یہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے۔ تو اس طریقے سے باطنی اعمال اخلاق کے منکرات ہیں، اور ظاہری اعمال یہ اپنے ظاہری اعمال کے منکرات ہیں، اور اسی طریقے سے نفس کی خواہش، اور انسان دین کو چھوڑنے کے بعد اپنے نفس کے اوپر چلتا ہے تو ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان تین چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی۔ سبحان اللہ، وہ ذات جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور وہ ذات جس سے ان گناہوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسی ذات نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کی ہے ان گناہوں سے۔ تو ہم کو بار بار پڑھنی چاہیے، بار بار دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات بھی ملتی ہے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، والادواء، داؤن کہتے ہیں بیماری، والادواء بیماریاں، بری بیماریاں جو آج کل ہم پچھلے 3 اتواروں سے پروگرام کرتے آ رہے ہیں۔ پہلا پروگرام جو ہے ہم ارملا نگر کی مسجد میں کیا، وہاں پر ماشاءاللہ ہماری جماعت حدیث زندہ دل ہے کہ وہ پروگرام کو بھی جو ہے ان لوگوں نے کامیاب کیا آپ لوگوں نے، اور اس کے بعد دوسرا پروگرام ہم نے مسجد ذوالنورین میں کیا، وہاں پر بھی اسی طرح آپ لوگوں نے آ کے جو ہے اس پروگرام کو کامیاب کیا، اور آج مرکز میں بھی جو ہے مرکز ہوتا ہے، اس کا مثال جو ہے آپ لوگوں نے دیا ہے، اور یہ مثال آپ نے قائم کیا کہ ہماری جو جمعیت ہے اور جو جماعت حدیث وجیواڑہ کی ابھی زندہ دل ہے، وہ لوگ جو ہے اکٹھا ہے، ایک ہے، اور جو لوگ جماعت سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں اور جماعت سے باغی ہیں، ان کے لیے موقع ہے کہ ابھی بھی جیسے شیخ نے کہا کہ رجوع کر لیں اور توبہ کر لیں اور جماعت کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ تو میں طول کیے بغیر خطبہ صدارت کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ دکتور سعید احمد عمری مدنی حفظ اللہ کو، جو سابق امیر صوبہ جماعت اہل حدیث ہے، وہ خطبہ صدارت پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 15 منٹ کی بات ہے، شاید اس سے پہلے ہی میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، ذرا غور سے سنیے، انشاءاللہ فائدہ مند باتیں ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدعو اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء وفی روایت والادواء، رواہ الترمذی۔ محترم بزرگوں، اسلامی نوجوانوں، معزز ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ دن ہمارے اور تمہارے لیے، سب کے لیے بڑا ہی مبارک دن تھا، اور اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے، اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے
میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر نصیحتوں کی اور ضرورت نہیں۔ آج شہری جمعیت کے ذمہ داران اور اس مقامی جمعیت کے ذمہ داران کو میں مبارکبادی دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین پروگرام کو سجایا اور خطابت کے ستاروں کو توڑ لایا اور آپ کے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ جو موضوع متعین کیا گیا واقعی آپ لوگ یعنی قابل مبارکباد ہیں۔ آج کے موضوعات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا پر مبنی تھے۔ کاش اگر وہ دعا آپ لوگ یاد کر کے جاتے تو اس مبارک محفل کا فائدہ نور علی نور ہو جاتا۔ اور وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ یہ حدیث ترمذی کی حدیث ہے۔ امام ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اس حدیث کے اندر، اس دعا کے اندر دنیا کے سارے نقصانات کا علاج ہے۔ دنیا کے سارے نقصانات سے اللہ کی پناہ میں آنے کی آپ دعا کر رہے ہیں۔ ذرا سا حدیث کے الفاظ پر غور کیجیے۔ یہ ایک موضوع آپ کے سامنے شیخ ہاشم مدنی نے پیش کیا تھا اخلاق کے بارے میں، اور دوسرا موضوع ہوائے نفس، نفسانی خواہشات کے بارے میں شیخ ابو ہریرہ مدنی نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد آخری موضوع گناہوں کا انجام، اس کو شیخ عبدالغفار صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں اس حدیث کے اندر جمع ہیں۔ دیکھیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد یعنی دعا کی، انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من منکرات الاخلاق، اخلاق کی جتنی برائیاں ہیں، منکر کہتے ہیں اصطلاح زبان میں ہر وہ چیز جس کو شریعت نے حرام قرار دیا، ہر وہ چیز جس کو انسانی عقل نے برا جانا ہے، اس کو منکر کہتے ہیں۔ یہ منکرات اخلاق میں بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے اخلاق والی تقریر میں ساری باتیں آپ نے سن لی، اور یہ منکرات اعمال میں ہوتے ہیں۔ یہ منکرات اعمال میں ہوتے ہیں، جیسا کہ شیخ محترم عبدالغفار صاحب سلفی کی تقریر میں آپ لوگوں نے سن لی۔ اور یہ منکرات ہوائے نفس کی اتباع میں ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ نے سن لیا۔ تو یہ دعا ضرور یاد کر کے جائیے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ یہی تک اتفاق کریں گے۔ ترمذی کی روایت میں اتنا ہی ہے، ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور لفظ کا اضافہ کیا ہے، والادواء۔ اب یہ چار چیزیں کیا ہیں، ایک مرتبہ دیکھیں، پھر ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اخلاق، منکرات الاخلاق، اخلاق کے اندر منکرات، وہ تمام منکرات ہیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اور اس طرح کے کبر ہے، انا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، ان تمام کو منکرات الاخلاق کہا جاتا ہے۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ طلب کی۔
اور منکرات الاعمال جس کا شیخ نے ابھی تذکرہ کیا ہے اپنے اعمال کے اندر، جیسے قتل ہے، غارت گری ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، چغلی ہے، ناپتون میں کمی بیشی ہے، ان کے منکرات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ طلب کی۔ اور الاہوا نفسانی خواہشات، نفسانی خواہشات کے اندر انسان سے بھٹک جاتا ہے، جیسا کہ شیخ ابو ہریرہ نے کہا تھا، یا تو دین اسلام یا تو اپنا نفس کی خواہشات پر چلو، دین آپ سے چھٹ گیا، دین چھٹنے کے بعد کوئی اور چیز باقی نہیں رہے گی، صرف نفسانی خواہشات نہیں، جس کے اندر امت کے کئی گروہ برباد ہو گئے، چاہے وہ خوارج ہو، چاہے وہ معتزلہ ہو، چاہے وہ جہمیہ ہو، چاہے معطلہ ہو، چاہے اشعریہ ہو، چاہے ماتریدیہ ہو، جتنے فرقے بنے یہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے۔ تو اس طریقے سے باطنی اعمال اخلاق کے منکرات ہیں، اور ظاہری اعمال یہ اپنے ظاہری اعمال کے منکرات ہیں، اور اسی طریقے سے نفس کی خواہش، اور انسان دین کو چھوڑنے کے بعد اپنے نفس کے اوپر چلتا ہے تو ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان تین چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی۔ سبحان اللہ، وہ ذات جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اور وہ ذات جس سے ان گناہوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسی ذات نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کی ہے ان گناہوں سے۔ تو ہم کو بار بار پڑھنی چاہیے، بار بار دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہوا۔ اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات بھی ملتی ہے، ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، والادوا، داؤن کہتے ہیں بیماری، والادوا بیماریاں، بری بیماریاں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، ایسی بیماریاں جن کے نام ہمارے باپ دادوں نے نہیں سنا۔ ایک تو ہم کینسر اور جذام فرا وغیرہ کے سنتے تھے، لیکن اس سے بڑھ کر بڑی بڑی بیماریاں آ گئی، اس کے وجوہات آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ تو منکرات اخلاق سے ہم بچ جائیں، منکرات اعمال سے ہم بچ جائیں، منکرات اہوا سے ہم بچ جائیں، منکرات ادوا سے ہم بچ جائیں، تو پورے طور پر آپ کو پناہ مل گئی۔ تو اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہوا والادوا۔ کتنے لوگوں کی یاد ہوئی یہ دعا؟ سب کو ماشاءاللہ بھولیں گے نہیں نا؟ انشاءاللہ نہیں بھولیں گے۔ اب یہ تخلیہ ہے، تخلیہ جانتے ہیں؟ کسی گلاس میں آپ کو دودھ بھر کے رکھنا ہے تو پہلے اس گلاس کو کلین کرنا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا۔ یہ تمام منکرات سے اپنے آپ کو صاف کرنا پڑے گا، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنے زندگی کو، ان تمام منکرات سے پاک و صاف کرنے کا نام تخلیہ ہے۔ تخلیہ انشاءاللہ کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک آیت پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ صرف ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت ہے 150/9، 1:160۔ اس آیت پر ذرا سا غور کیجئے، اس آیت کو ہمیشہ اپنے مطمع نظر رکھیے، انشاءاللہ ہماری زندگیاں سدھر جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتے فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت سے تم نرم پڑ گئے، تمہارا دل نرم ہو گیا، تمہارے اخلاق بہتر ہو گئے، اور کس سے ہوا؟ اللہ کی رحمت سے۔
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ترش روح ہوتے، سنگ دل ہوتے. دو سختیوں سے یہاں پر ہے، دو سختیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کبھی انسان ترش روح ہوتا ہے، ترش روح کا مطلب چہرے کو بگاڑ کر کسی سے معاملہ کرنے ہو، لیکن دل نرم رہتا ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے انسان بڑے ہنسمکھ چہرے کے ساتھ بہترین انداز سے آپ سے معاملہ کرتا ہے، دل پتھر رہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تم ترش روح ہوتے، اپنے چہرے کو بگاڑنے والے ہوتے، ظاہری سختی ہے. غلیظ القلب اور سنگ دل ہوتے، دل آپ کا پتھر ہوتا، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کبھی کہ یہ لوگ آپ سے چھٹ گئے ہوتے، آپ کے کوئی قریب نہیں آتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ دو چیزوں سے پاک کیا ہے، ہم بھی اپنے آپ کو پاک کریں، ظاہری بد اخلاقی سے اور باطنی بد اخلاقی سے. آپ کا دل ظاہر اور باطن دونوں ایک ہو جائے، باطن الگ ظاہر الگ نہ رہے. ہم نے سدھار لیا، ظاہر طور پر چہرہ بنا لیا ہنسمکھ چہرے کے ساتھ، لیکن دل کے اندر دشمنیوں کو چھپا کر رکھتے ہیں. دل ہمارا بڑا سخت رہتا ہے. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کا ان دونوں سے آپ پاک ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ترش روح ہوتے، سنگ دل ہوتے، کبھی کہ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کبھی کہ لوگ چھٹ گئے ہوتے. اگر دنیا کے اندر لوگوں کی محبت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے یہ چاہتے ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو آپ اپنے سے دور کیجیے. لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اس کے بعد ایک اور اخلاق اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب کرنا کیا ہے؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، دنیا والوں کو معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے. اللہ کا رسول ایک داعی اللہ تھا، باقی ساری دنیا آپ کی مدعو تھی. آپ اگر اسلام جانتے ہیں، آپ اگر اخلاق جانتے ہیں، سامنے والا آپ کو ستائے گا، سامنے والا آپ کو برا بھلا کہے گا، بدنام کرے گا، اتہامات دھرے گا، الزامات لگائے گا، فاعف عنہ. ہاں اس کے بارے میں تفصیلات آ چکی ہیں، میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا کہ اسلام نے جہاں کہیں بھی بدلہ لینے کے لیے کہا ہے لیکن اس کو عزیمت قرار نہیں دیا ہے، سامنے والوں کو معاف کرنے کی عزیمت قرار دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اخلاق پر نہیں تھے، اخلاق کے عزائم پر تھے. امرت ان اعفو لمن ظلم، فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں جو مجھ پر ظلم کیا. ان اعطی لمن منع، میں اس کو دوں جس نے منع کیا ہے. سبحان اللہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. ان اواصل لمن یقاطع، میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں جو اس سے کٹ کر بھاگ جاتا ہے. صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باخلاقی نہیں تھے، اخلاق کی بلندیوں پر تھے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کی نرمی کو دیکھ کر، لوگوں کے معاف کرنے کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ آپ دیوانے ہی، پاگل ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت سے تم مجنون نہیں. انک لعلی خلق عظیم، اخلاق کے عزائم پر تم سرفراز ہو. ایسے عزائم اخلاق ہمارے اندر آ جائے اور آگے بڑھیے. فاعف عنہم، انہیں معاف کر دیجیے. واستغفر لہم، سبحان اللہ، کتنے بلند اخلاق اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہا ہے. صرف معاف کرنا ہی نہیں، اپنے مدعو اور اپنے امت کو راتوں میں اٹھ کر ان کے لیے دعا کیجیے، ان کے لیے مغفرت آپ طلب کیجیے. کیوں؟ دن میں انہوں نے آپ کو ستایا ہے. صرف معاف کرنا ہی نہیں،
جو کچھ انہوں نے گناہ کیا ہے اللہ اس کو معاف کر دے. آپ مغفرت کی دعا ان کے لیے کیجیے. یہ اخلاق قرآن ہمیں سکھاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. فاعف عنہم واستغفر لہم. پھر اس کے بعد اللہ تبارک نے فرمایا وشاورہم فی الامر. پھر کہا کہ ان کے دل کو رکھنے کے لیے مشورے کے لیے بلائیے. جس نے تمہیں ستایا ہے تم نے معاف کیا, جس نے تمہیں ستایا ہے راتوں بیٹھ کر اس نے تمہیں دعائیں کی, پھر اتنا ہی نہیں اس کے دل کو رکھنے کے لیے, اپنے ساتھ دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے مشورے کے لیے بلائیے. اور یہ مشورہ جس کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ دے رہا ہے, اس مشورے پر عمل کرنے کے لیے, سامنے والے کے دل کو رکھنے کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اگر تم نے ایک عزم کر لیا ہے کسی کام پر, مشورے چاہے ادھر ادھر کے مل جائے, اس مشورے پر آپ اس مشورے کو مشورے کے حد تک رکھ کے آپ اپنے کام کو جاری رکھیے, اپنے عزیمت کو پورا کیجیے. وَتَوَكَّلْ اللَّهِ, اللہ پر بھروسہ رکھیے. اور اللہ تبارک تعالیٰ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں, آج کا پروگرام اگر کسی نے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں کے اکثر لوگوں کے لیے آج زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا انشاءاللہ. اور علماء سے فائدہ اٹھائیے. پتہ نہیں وہ کب ہم سے جدا ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ علماء کے سینوں سے علم کو نہیں چھین لیتا, علماء ہی کو لے کر جاتا. اور آج جس انداز سے علماء کرام نے آپ کے سامنے رکھا تھا, اس کو کہا جاتا ہے محاضرے کا انداز. یعنی اسٹیج کی جو تقریریں, زوردار تقریریں, شعلہ بیان تقریریں یہاں نہیں تھیں. اس کو کہا جاتا ہے لیکچر, محاضرہ. محاضرہ کا مطلب ہے کہ کسی بھی ٹاپک کو لے کر اس کے ما علیہ ما لہو, اس سلسلے میں جتنی باتیں ہیں ساروں کو جمع کر کے لائے پھر پیش کریں. تو اس طرح کی باتیں آج ہوئی ہیں. اللہ کا شکر ہے, اس کے ہم عادی بن گئے. عرب کے اندر یہی رواج ہے. عرب کے اندر وہ گلیوں میں کھڑ کر بڑا اسٹیج لگا کر دھمادار تقریروں کا رواج نہیں ہے. اس لیے ان کا علم پختہ ہے. ہمارا علم ایسے آتا ہے ایسے چلا جاتا ہے. ہمارا جذبہ آپ کو پتہ ہے باسی کڑی کا ابال ہے, ایک مرتبہ ایسا اٹھے گا, اس کے بعد ختم. تو ان چیزوں سے ہٹ کر اس طرح کے محاضرات آج جس انداز سے ہوئے ہیں, اس طرح کے محاضرات کے عادی بنیے. علماء اکرام, اللہ کا شکر ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا اس پرچی کو لانے کو لے کر کوئی آ گیا, کوئی مولوی ممبر پہ, تو اس کو سمجھاتے ہیں تو جاہل مولوی ہے. لیکن حرم کے علماء اکرام بھی بغیر چھٹی کے اسٹیج پر نہیں آتے. حرم کے خطبہ تو ہم نے وہاں سے سیکھا ہے, اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے اس چٹھی کو لانا. چٹھی کو لانے والا صحیح بات کہتا ہے, وہ بات کہتا ہے جو کتاب و سنت کے اندر ہے. اور ایسے انب شنب اسٹیج کے پر, بڑے اسٹیج کے پر بکنے والا کچھ بھی بک دے سکتا ہے, سامنے واہ واہ مل رہے ہیں. ایک صاحب کو ہم نے دیکھا, بہت بڑی کانفرنس ہو رہی تھی, دعوت اسلام کانفرنس ہو رہی تھی, علماء کے درمیان میں کانفرنس ہو رہی تھی. آ کر انہوں نے تیلگو میں تقریر کی اور توحید الوہیت کی جگہ توحید ربوبیت بیان کر رہے, توحید ربوبیت کی توحید اسماء. آ کر مولانا باز بیٹھے, حضرت آپ نے یہ ان تعریفات کو کہاں سے پڑھا ہے؟ سنی سنائی باتیں مولوی صاحب, سنی سنائی باتیں سننا چھوڑ دیجئے, وہ جوش و ولولے کے تقاریر چھوڑ دیجئے. محاضرہ جس ٹاپک کو دینے کے بعد ایک عالم دین محنت کرتا ہے, کتابوں کی طرف رجوع کرتا ہے, سارے معلومات کا اکٹھا کرتا ہے, لا کر پیش کرتا ہے, تو اس وقت ہمارا علم بڑھے گا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, شیخ ابو ہریرہ نے ایک اور سلسلہ قائم کیا ہے, درس و تدریس کا سلسلہ قائم کیا ہے. اس سلسلہ کا درس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے سلسلے ہر مسجد میں قائم ہو جائیں. علماء کرام ہیں ماشاء اللہ, ایک سے بڑھ کر ایک علماء کرام آپ کے شہر وجے واڑہ میں ہی علم کا ایک مرکز قائم کیجیے. یہ وجے واڑہ علم کا مرکز بن سکتا ہے, ہماری یہ تمنا ہے کہ بنے.
یہاں پر بڑے سے بڑے علماء آئے اور یہاں پر رہائش پذیر ہو اور ہر مسجد کے اندر اس طرح کے دروس چلے، اس طرح کے محاضرے چلے، محاضرے لیکچرز اس کو کہا جاتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جو دل کی بیماریوں کے بارے میں یہاں پر بات آئی ہے، ایک بیماریاں ہوتی ہیں ظاہری مادی بیماریاں، انسان کو لگتی ہیں اور آدمی علاج کر لیتا ہے، اگر علاج نہ ہو سکا موت آ کر اس کو ان بیماریوں کو ختم کر دیتی۔ لیکن جو دل کی بیماریاں، جو بد اخلاقیاں ہیں، جو نفسانی خواہشات ہیں، اگر دنیا میں ختم کر لیا تو کر لیا، ورنہ اس کے ساتھ کہاں لے جائیں اس کو؟ جہنم میں سیدھے لے کر جائیں، ختم ہونے والی نہیں۔ ہم کتنی توجہ دیں دل کی بیماریوں کو۔ اگر کسی کا ہارٹ فیل ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، بائی پاس کی ضرورت پڑی، فلاں کی پورا یعنی پوری دولت خرچ کر دیں، کسی کا سانس رک گیا، ہم نے دیکھ لیا مناظر، یہ لے لو، لاکھ لے لو، 2 لاکھ لے لو، 10 لاکھ لے لو، کروڑ لے لو، مجھے سانس لینے کے لیے آکسیجن فراہم کر دو۔ یہ وہ بیماری ہے دنیا میں ختم ہونے والی ہے، موت کے ساتھ ختم ہونے والی ہے۔ لیکن وہ بیماریاں جو کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، جتنی بھی چیزیں دلوں کے اندر ہیں، سبحان اللہ، دنیا میں ہم ختم کر لیے تو کر لیے، ورنہ ہمارے ساتھ کہاں آئیں گے؟ جہنم میں آئیں گے۔ ہمیشہ کی اس کی تکالیف کو برداشت کرنا ہے، کیا اس کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ واہ اللہ، ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ تو ان بیماریوں کا علاج پہلے کر لیجئے، ان مادی بیماریاں جس کے لیے ہم جہاں پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا کچھ خرچ کیا بتائیے۔ شیخ نے آخر میں 3 باتیں جو بتائی ہیں کہ ان گناہوں سے کیسے بچا جائے، تو اس پر ایک مرتبہ غور کر لیجیے، اللہ کے دربار میں صحیح توبہ، اور آخرت کی یاد کے لیے قبروں کی زیارت، اور ایک تیسری بات شیخ نے بتائی تھی، کیا تھی وہ؟ اللہ کی عظمت کو گناہ کرتے ہوئے تنہائی میں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، تنہائیوں کی بات آئی تو اس سے پہلے کبھی بھی ایسی تنہائیوں میں گناہ نہیں ہوئے جتنے اس زمانے میں، آج کے زمانے میں ہو رہے ہیں۔ آسان ہو گیا، بیماریوں کے یعنی برائیوں کے اڈے ہوتے تھے، وہاں اگر کوئی نظر آ گیا تو شرما کے واپس آ جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارا اپنا بچہ ہے، اپنے گھر میں ہے، اپنے روم میں ہے، اپنے بستر پر ہے، گناہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ویسا زمانہ آ چکا ہے۔ ایسے میں کتنی توجہ کی ضرورت ہے اپنے بچوں پر، خود اپنے نفسوں پر، تنہائی میں پہنچ کر۔ اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ جو بھی گناہ کرتے ہیں، جو بھی برائی دیکھتے ہیں، پھر واٹس ایپ پہ بھی ایڈ ڈال دیتے ہیں، استغفر اللہ الا المجاہرون، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے گا، لیکن اکڑ کر چاروں کے سامنے اپنی برائی کو ظاہر کرتا ہے، برائی کرنے کے بعد اس کا اللہ تعالیٰ معاف۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیو، کہنے کی تو باتیں بہت ہیں، لیکن میرا وقت ہو چکا ہے، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور آخر میں اسی دعا سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔